محترم سامعین، میرے سامنے کتاب ہے حدیثوں کی بخاری کے نام سے، جو نامی گرامی مشہور کتاب ہے، اور اس کی روایات کے متعلق میں نے متعدد بار آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں پیش کی ہیں جس سے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ قرآن حکیم کے مشن اور تحریک کے خلاف کتاب ہے، یہ حدیثیں جھوٹی بنائی گئی ہیں۔ ابھی اس کتاب کے اندر ایک کتاب ہے کتاب الطب، طب کی بنیاد پر۔ اب 2 باب ہیں اس کتاب کے اندر نمبر کے ساتھ، ایک نمبر ہے 428، دوسرے باب کا نمبر ہے 429۔ ہر باب میں ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے ہر باب میں۔ پہلا جو 428 نمبر کا باب ہے، اس کا الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب ویذکر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند بھی اس باب کے حدیث کی بتائی کہ ابن عباس نبی سے روایت کرتا ہے یہ بات۔ فاتح رکع، دم کرو فاتح پڑھ کر کے، سورۃ فاتح پڑھو اور کسی مریض پر، کسی محتاج یعنی کسی بھی دھکی آدمی پر، کسی کو سانپ ڈس جائے، کسی آدمی پر بھی دم کرو سورۃ فاتح پڑھ کے۔ دوسرا باب ہے شرط فی الرقیۃ بقطیع من الغنم، لیکن دم کرتے وقت شرط کرنا کہ 4 بکریاں دو، 5 بکریاں دو، 7 بکریاں دو تو دم کرو۔ یہ ترجمۃ الباب ہیڈنگ بخاری نے رکھی ہے، اس کے اندر بھی ایک حدیث ہے، اوپر کے باب میں بھی ایک حدیث ہے۔ دیکھو ترتیب کیا ہے، خطرناک ترتیب ہے۔ ایک تو ہے کہ قرآن کو دم درود کے نام پر بیچنا اور یعنی پڑھنا جائز ہے یا نہیں، پھر دوسری ہے کہ اس کو مشروط پڑھے کہ میں پڑھوں گا لیکن اتنا معاوضہ لوں گا۔ یہ دونوں حدیثیں لائی ہیں 2 جدا جدا بابوں میں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ان کے انداز جو ہے قرآن کو اپنے مشن سے ہٹانے کا، اس کے اندر کیا چالاکی ان حدیث سازوں نے کی ہے، اس امام بخاری نے کی ہے۔ پہلی حدیث ہے اذا لدغ سید اولئک فقالوا ما معکم من دوائن او راقن فقالوا انکم لم تقرونا ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاة۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا وفد سفر میں تھا، کسی قبیلے عرب کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، اور انہوں نے گاؤں والوں نے، بستی والوں نے ان کو مہمانی نہیں کھلائی۔ اتنے میں ان کا قبیلے والوں کا، گاؤں والوں کا جو سردار تھا، بڑا تھا، اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ پھر وہ آئے، ان میں سے کوئی آدمی ان مسافر وفد کے پاس کہ تم میں سے کوئی دوا دم درود کرنے والا ہو تو ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے، اور تم اس کے اوپر وہ وظیفہ پڑھو، وہ دم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلا، ہم نہیں دم کریں گے اتنے تک کہ کوئی عوض میں کوئی معاوضہ طے نہ کرو۔ فجعلوا لهم قطيعا من الشاة، پھر انہوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ فجعل یقرأ بأم القرآن، پھر گئے یہ اور جا کے سورۃ فاتح پڑھی۔ پھر آپس میں بحث کیا کہ یہ بکریاں تو ہم نے لی ہیں، دم درود تو کیا ہے، لیکن لا ناخذ حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ مسئلہ تو نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں جائز. ہم نے دم کیا، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کو فائدہ ہوا، سانپ نے ڈسا تھا، زہر ڈسمس ہو گیا، زہر ختم ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اس لیے وہاں مقدمہ پیش کیا. تو نبی علیہ السلام نے ماجرا سن کر کے فرمایا کہ وما ادراک انہا رقیۃ، تم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے لگا کہ یہ سورۃ فاتحہ دم کرنے کے لیے ہے. نبی نے پوچھا اپنے ساتھیوں کو کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ کسی مریض پر، کسی سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی کے اوپر اگر پڑھا جائے، سورت پڑھی جائے تو یہ فائدہ دے گی. تو ٹھیک ہے، جیسے بھی تم نے سمجھا، جیسے بھی تم نے کیا، تم بکریاں بھی لے آئے ہو اور وہ آدمی تندرست بھی ہو گیا ہے. اب مسئلہ پوچھ رہے ہو تو خذوہا، یہ بکریاں لے لو. نہ صرف لے لو لیکن وضربوا لی بسہم، میرا حصہ بھی دو. نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اس سے بکریاں بھی لو اور میرا حصہ بھی اس میں کرو. جس نبی نے گویا کہ بغیر اس میں وفد میں شرکت کے، بغیر دم کرنے کے اپنا حصہ بھی شامل کر دیا گیا، اس کی معنی یہ ہوگی کہ تمہیں سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی ہے، میرا حصہ لگتا ہے، تمہاری مرضی ہے، جو بھی اس کی تعبیر نکالو. یہ ہے حدیث ہوئی 687 حدیث نمبر ہے حدیث کا، باب کے ایک ہی حدیث ہے. آگے باب 429 میں حدیث ہے 688. اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک وفد نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایک آبادی کے اوپر گزرا اور وہاں بھی کسی کو سانپ نے ڈسا تھا. پھر ان کا کوئی آدمی آیا، آبادی والا جو پانی پر بستی تھی ان کی، کہا حل فیکم من رأى ان فی الماء رجلا لدیغا، اب ہمارے اس پانی میں، ہمارے اس بستی میں، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کو کسی سانپ وغیرہ نے لدا ہے، ڈسا ہے، سو اس کے لیے کوئی دم کرو. فانطلق رجل منہم، پھر نبی کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی گیا، فقرأ فاتحۃ الکتاب، اس کے اوپر جا کے فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی، علی شاتن، ایک بکری کے عوض. فجاء ما یشاء الی اصحابہ، جاء بالشاء، پھر وہ آدمی بکری لے کر، دم کر کے بکری لے کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. فکرہوا ذالک، ساتھیوں نے بکری لینے کو مکروہ سمجھا، غلط سمجھا. اور قالوا اخذت علی کتاب اللہ اجرا، تو انہیں اللہ کا کتاب دے کر اجر لیا ہے، یہ تو غلط کام کر کے آئے. حتیٰ قدم المدینہ، پھر اتنے تک جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فقالوا یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، اس آدمی نے تو اللہ کا قرآن بیچ دیا ہے، اجرت لائی ہے، فاتحہ پڑھ کے اور بکری لی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کے سوال پر جواب میں فرمایا کہ اجر لینے میں تو احق کتاب اللہ، قرآن جو ہے اللہ کا کتاب جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو اجر پر دیا جائے، اجر پر پڑھا جائے، اجر پر اس کو استعمال کیا جائے. اب دونوں حدیثوں کے الفاظ پر غور کرو. یہ دوسرے نمبر کی حدیث ہے، اس میں نبی سے جو لفظ جعلی، فرضی، من گھڑت کہلاتے ہیں حدیث میں کہ احق اجرن، احق ما اخذتم علیہ اجرن، جو تم بکری لے آئے ہو اس کا زیادہ اجر کے لحاظ سے مستحق تو کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کا کتاب، اس کے اوپر حق ہے کہ تم
اس کو بیچ کے اس کے عوض میں بکری لو یا کوئی بھی معاوضہ لو، قرآن زیادہ مستحق ہے۔ تو اب بتاؤ کہ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے پچھلی حدیث میں گویا کہ نبی علیہ السلام کے نام سے انہوں نے بتایا کہ قرآن کس کام کا ہے، قرآن کس لیے ہے۔ قرآن کو بیچو اور کھاؤ، بکری لے آئے ہو تو یہ تمہارا حق ہے، قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کا اور کانسیپٹ کیا ہے، قرآن کا اور مصرف کیا ہے؟ یہی مصرف ہے کہ تم کسی کو قرآن پڑھ کے دم درود کرو اور پیسے لیتے رہو، معاوضہ لیتے رہو، بکری لیتے رہو، جو بھی معاوضہ لے۔ یہ نبی کا دندھا گویا کہ سنیں، کیونکہ اس سے پہلی والی حدیث میں انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ 4-5 بکریاں جو تم نے لی ہیں میرے لیے بھی اس میں حصہ کرو۔ تو اب یہ نبی کا تعارف اور قرآن کا تعارف، دونوں حدیثوں میں نبی کا تعارف ہوا کہ وہ بھی حصہ داری کرتا تھا، اور دوسری حدیث والی جو باب ہے اس میں یہ ہوا کہ قرآن اور زیادہ مستحق ہے، معنی قرآن کا اور کیا کام ہے، یہی ہے کہ دم درود کے لیے قرآن کو استعمال کرو۔ تو قرآن کے تعارف میں بخاری نے کیا تو حدیثیں بنائی، قرآن کی بھی توہین کی، نبی علیہ السلام کی بھی توہین کی، جبکہ قرآن نبی علیہ السلام کا تعارف کراتا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اپنے رسول مکے والے ام القریٰ والے کو پاتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں، اس کو پاتے ہیں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ مدینے کے یہودی بھی جانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے، مدینے کے نصارہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے، جو ان کے کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور وہ اس کا کام کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس محمد کا، اس خاتم الانبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس محمد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ برائیوں سے نیکیوں کے حکم کرے اور برائیوں سے ان کو منع کرے۔ نبی حکمران ہے۔ یہ لفظ نبی کے تعارف میں 157 نمبر آیت سورۃ اعراف کا ہے کہ نبی اس لیے آیا ہے کہ یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم کرے، ینہاہم عن المنکر۔ یہ محمد مانا حکمران ہے، بکریاں لینے والا، فاتح دم درود کرنے والا نہیں ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی اس لیے آیا ہے کہ طیبات چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پلیت اور نجس چیزوں کو حرام کرے۔ اور اس محمد کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ نبی آئے غلاموں کو غلامی سے آزاد کرائے، ان کے گردن سے توق غلامی توڑ کر کے جدا کرے، ہٹائے، جو ان کے اوپر زمانے کے ستم ظریفیوں نے غلامی میں ان کو جکڑا ہوا ہے۔ محمد آیا ہے وہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس محمد کو امام بخاری حدیث میں کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن بیچ کر کھانے کے لیے یہ نبی واعظ کرتا تھا، حدیثیں بناتا تھا کہ تم لے آئے ہو بکرے، میرا بھی حصہ لگا دو۔ اب بتاؤ کہ یہ تمہارا بخاری کون ہے اور کیا ہوتا ہے؟